मुफ्ती साहब क़िबला दामत बरकातुकुमुल आलिया। हाय तुझ जूद परेशान का परेशान होना। सूरत अल-कोवीद को मैंने बस यूं ही चलते चलते बना डाला और मैंने उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, ये एक चलता चलता काम था, एक मिजाहन कह लें, ये जो भी नाम दे लें। जिस काम को मैंने मिजाहन किया उस पर तो आप पूरी संजीदगी और दिल जमाई और यकसुई के साथ आपने बाकायदा उसको डिबंक के उन्वान से आपने एक वीडियो तैयार की। और मैं जानता हूँ, ज़ाहिर बात है, ये इस तरह की जो है आप पर एक आपके जो मानने वाले जो मुतक़िदीन हैं उनकी तरफ से आप पर दबाव था, आपको कुछ तो करना ही था। क्योंकि ज़ाहिर बात है, मेरी जितनी बातें न सिर्फ आप तक बल्कि दुनिया के बड़े बड़े उलमा तक पहुंच रही हैं, वो सिर्फ मुंह बंद किए बैठे हैं। उनके पास मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि आप अपने मुतक़िदीन को जो है खुश करने के लिए एक वीडियो बना डाली जो कि मिजाहन थी, चलते चलते थी। जिन बातों को मैंने संजीदगी से अपने चैनल पर और दूसरे कई चैनल्स पर मैं कहता आया हूँ पिछले काफ़ी अरसे से, मैं ये बात कह रहा हूँ बार बार कि पूरे कुरान में जिसे अल्लाह कहा गया है, पूरे कुरान में जिसे अल्लाह कहा गया है, वो गायब है, शख्स सालिस है, थर्ड पर्सन की शक्ल में है। न सिर्फ अल्लाह गायब है बल्कि जिसे मोहम्मद कहा गया, माना गया, मनवाया गया, ये भी गायब है, शख्स सालिस है और थर्ड पर्सन है। सवाल यह है कि कुरान को लिखने वालों ने अल्लाह को भी गायब बताया और मोहम्मद को भी गायब बताया। इसके लिखने वाले कोई और ही हैं, यानी कुरान का कोई ताल्लुक मोहम्मद से नहीं है। ये ऐसी बातें हैं, ज़ाहिर बात है, ये मेरी इन बातों का या मेरे इस तरह के सवालात का न तो कोई जवाब है न तो कोई रद्द है उलमा के पास, उलमाए इस्लाम के पास। इसलिए वो इन बातों पर तो चुप रहते हैं। मेरे मिजाहन किए गए है काम पर आप बाकायदा हुक्का पानी लेकर खड़े हो गए, आपने बाकायदा एक वीडियो बना डाली। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी खातिर कुछ वक्त निकाला और अपनी तवानाई सर्फ की। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कुरान में यूं तो इल्मी, बलागी, बयानी, लुग़वी, नहवी, सर्फी, तारीखी, वाक़याती और न जाने किस किस तरह की कितनी ही गलतियां, कितने नुक्स पाए जाते हैं। मगर इन सब बातों से क़तई नज़र मैं इस वक्त एक अलामती तौर पर एक सूरत को यहाँ पेश करना चाहता हूँ और जो सामईन हैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ कि वो मेरी इन बातों पर गौर करें। मुझे सिर्फ मनफी अंदाज में न लें बल्कि मेरी बातों पर, मेरे इशारों, मेरे जो नुक्ते हैं उन पर गौर करें। देखें, सूरत अर्रहमान, दावा यह किया जाता है कि ये कुरान की जीनत है, इसका जमाल व कमाल है। हम इस पर ज़रा गौर कर लेते हैं कि ये कैसी जीनत है, किस तरह का जमाल है, कैसा कमाल है। ये एक मुख्तसर सी सूरत है। इस मुख्तसर सी सूरत में एक आयत 31 बार दोहराई गई है, 31 टाइम्स, और इंतहाई भोंडे अंदाज में, इंतहाई नामाकूल और गैर मंतकी अंदाज में। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ज़ाहिर बात है, मेरी ये बातें तकरीबन सभी मोमिनीन को इंतहाई जो है मनफी लगेंगी और वो ये समझेंगे कि भाई ये क्या कह रहा है, ये बदबख्त है, ये जो है कुरान जो अल्लाह का कलाम है इस पर ऐसी बातें कह रहा है। हालांकि कुरान अल्लाह का कलाम है ही नहीं, खुद कुरान बता रहा है कि अल्लाह का कलाम नहीं है। पूरे कुरान में अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है, अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है।
نہ تو اللہ متکلم ہے اور نہ محمد متکلم ہے۔ قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے اور محمد متکلم نہیں ہے، سوائے 3 آیتوں کے جس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جسے اللہ کہا گیا ہے وہ موسیٰ سے ہم کلام ہوا ہے، یہ بظاہر لگتا ہے، لیکن یہ ان 3 آیتوں میں سورۃ طٰہٰ اور سورۃ نمل اور سورۃ قصص کی یہ جو 3 آیتیں ہیں جس میں بظاہر موسیٰ کا اللہ سے ہم کلام ہونا ایسا ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے کتنے نقص ہیں، کتنے جو ہے عیب ہیں، اس کو میں کسی اور موقع پر جو ہے بیان کروں گا۔ یہاں صرف علامتی طور پر سورۃ الرحمن پر ہم غور کرتے ہیں۔ دیکھیے سورۃ رحمان پر اگر کوئی بھی شخص اس کا غیر اعتقادی طور پر اس پر نظر ڈالتے ہوئے اس کا تنقیدی جائزہ لے تو اس کو یہ بات صاف نظر آئے گی کہ یہ سورت اصل میں ایک مبتدی شاعر جیسا کوئی شخص تھا جس نے اس سورت کو لکھا۔ مبتدی شاعر میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ عام طور پر مبتدی شعراء کیا کرتے ہیں، جو ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، نیو کمرز جو ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ادھر ادھر سے کئی جو ہے قافیے ڈھونڈ نکالتے ہیں، پہلے قافیے جمع کر لیتے ہیں، تو اب ان قافیوں کو لے کر وہ کچھ الفاظ ان کے ساتھ ان قافیوں سے جوڑ کر ایک ایک شعر بناتے جاتے ہیں۔ ہو بہو یہی معاملہ سورۃ الرحمن کا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، میرے ساتھ ساتھ چلیں، میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان پر ذرا برائے مہربانی غیر منفی انداز میں غور کیجیے گا۔ دیکھیں اس سورت کا جو قافیہ ہے الف اور نون، تو عموماً تقریباً ہر شعر میں یا ہر آیت میں یہ الف اور نون کا قافیہ اس میں سے جوڑا گیا ہے۔ الرحمن، القرآن، الانسان، بیان، یا اس طرح سے۔ اس میں ایک لفظ ہے النجم اور ایک لفظ ہے الشجر۔ النجم والشجر یسجدان۔ اچھا، یسجدان چونکہ جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، الف اور نون آئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ قافیہ پوری طرح سے فٹ بیٹھتا ہے، تو محض اس وجہ سے کاتبین سورۃ الرحمن نے کیا کیا، یہ اس سے پہلے 2 لفظ جمع کر دیے، جوڑ دیے، النجم اور الشجر، اور اس کے ساتھ یہ جو قافیہ آلریڈی ہے ان کے ہاتھ میں یسجدان، وہ اس کے ساتھ فٹ بیٹھ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف ایک تارا اللہ کو سجدہ کرتا ہے؟ کیا صرف ایک شجر یا ایک پیڑ اللہ کو سجدہ کرتا ہے؟ بھئی ہونا تو یہ چاہیے کہ النجوم والاشجار، لیکن النجوم والاشجار اگر جب کہہ دیں تو پھر یسجدان والا یہ قافیہ یہاں فٹ نہیں بیٹھتا تھا، تو یہ ضرورت شعری کی بنیاد پر، محض ضرورت شعری کی یا ضرورت یا قافیے کی ضرورت کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر نجم کو جو ہے واحد لکھا گیا اور شجر کو بھی واحد لکھا گیا۔ ان دونوں کے تثنیہ سے جو ہے یہاں پر یسجدان جو ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اچھا اب دیکھیے اس میں ایک آیت ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ آیت 31ویں آیت، اس سے پہلے فبأی آلاء ربکما تکذبان ہے، اس کے بعد سنفرغ لکم ایھا الثقلان ہے، اس کے بعد پھر فبأی آلاء ربکما تکذبان ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم عنقریب فارغ ہوں گے، ابھی فی الوقت ہم بزی ہیں، اللہ میاں کہہ رہے ہیں، ان کے مسلمانوں کے اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی فی الوقت بزی ہوں، کچھ کام میں لگا ہوں، کوئی اور میرا جو ہے کام میں اس میں جو ہے ذرا بزی ہوں، لیکن عنقریب میں جو ہے فری ہو جاؤں گا تو جو ہے تمہارا میں دیکھ لوں گا۔ ایھا الثقلان، اے گروہ جن اور گروہ انس، انسان اور جنات کے گروہ، میں کچھ دن بعد جو ہے تمہیں دیکھوں گا، ابھی میں فی الوقت جو ہے کیا ہوں، بزی ہوں، مصروف ہوں۔ اس کے فوری بعد پھر فبأی آلاء ربکما تکذبان کہہ دیا گیا۔ ارے بھائی اس میں کون سی نعمت آئی ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان کی 2 آیتوں کے بیچ میں سنفرغ لکم ایھا الثقلان کہا گیا ہے۔
کیا اس میں کوئی نعمت ہے جس کی بات جو ہے یہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کی جو ہے آیت سے جو ہے میں جو ہے کی جا رہی ہے؟ کون سی نعمت ہے؟ اچھا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کہا گیا. سوال یہ ہے کہ اس دریا میں سے یا بحر میں سے صرف لؤلؤ اور مرجان ہی نکلتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا؟ صرف یہ دو ہی نعمتیں ہیں؟ لیکن ظاہر بات ہے یہاں پر لؤلؤ والمرجان صرف اس لیے کہے گئے ہیں کیونکہ یہ قافیے میں جو ہے فٹ بیٹھتے ہیں. ایک آیت بن جاتی ہے، المرجان لگا دو، اس سے پہلے لؤلؤ کا جو اضافہ کر دو اور جو ہے اس کو یہ کہہ دو تو ایک آیت تیار ہو گئی، بات ختم. اور کوئی جو ہے اس کی معنویت ہے ہی نہیں، کوئی اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ بھئی ظاہر بات ہے دریا یا بحر میں بے شمار چیزیں نکلتی ہیں جو کہ نعمت کہلائیں گی، ہاں، لیکن یہاں پر صرف دو نعمتوں کا ذکر کیا گیا اس لیے کہ یہ جو ہے تثنیہ کے صیغے میں جو ہے فٹ بیٹھتی ہیں. اچھا، اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ لؤلؤ والمرجان گروہ انس کے لیے، انسانوں کے لیے تو نعمت ہیں، ہو سکتی ہیں، انسانوں کے لیے تو نعمت ہو سکتی ہیں، اور ان کا رب یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے تم اے انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ فبأي آلاء ربكما اور تكذبان، یہ دونوں الفاظ یہ دو گروہ سے جو ہے خطاب کرتے ہیں، یہ دو گروہ کو جو ہے یہاں ظاہر کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ لؤلؤ والمرجان گروہ جن کے لیے کوئی نعمت کہلاتے ہیں؟ بھئی ظاہر بات ہے جنات کا جو مادہ تخلیق ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے لؤلؤ والمرجان کا گروہ جن کے لیے نعمت ہونا یہ انتہائی غیر معقول، غیر منطقی بات ہے. اس کی پھر فوری بات فبأي آلاء ربكما تكذبان کہہ دیا گیا. اچھا، اب دیکھیے آیت نمبر 35 میں کہا جا رہا ہے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. اب دیکھیے کہ ان پر بھیجا جائے گا یا بھیجا جا رہا ہے تم دونوں پر، یعنی گروہ جن اور گروہ انس تم دونوں پر کیا بھیجا جا رہا ہے؟ وہ جو ایک دہتی آگ کا شعلہ اور جو ہے وہ جو ہے تلچھٹ والا دھواں. سوال یہ ہے کہ دہتی آگ کا شعلہ اور تلچھٹ والا جو ہے جو دھواں ہے وہ نہ تو انسانوں کے لیے جو ہے نعمت کہلاتا ہے اور نہ جو ہے جنات کے لیے نعمت ہو سکتا ہے. تو اس کے فوری بعد جو ہے پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان کا جو ہے کا ورد، اور اس آیت سے پہلے فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کے بعد پھر یہ جو ہے تلچھٹ والا دھواں اور جو ہے یہ جو ہے وہ جو انگارہ ہے، شعلہ ہے، دہکتا شعلہ ہے، اس کی فوری بعد پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے گروہ جن اور گروہ انس؟ بھئی اس میں کون سی نعمتیں ہیں؟ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران میں کون سی نعمتیں ہیں بھائی؟ کون سی نعمتیں ہیں؟ محض صرف ایک ضرورت شعری ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں ہے اس میں. اچھا، اب دیکھیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اپنے رب کے مقام سے ڈرے. اب یا پھر ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں کہ جو ہے جو کوئی اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرے، جو بھی ہے اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ دو جنت ہیں، دو جنتیں ہیں. کس کے لیے؟ اس ایک شخص کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی وہ جو ڈرتا ہے اپنے رب کے مقام سے اس کے لیے تین جنتیں کیوں نہیں ہیں یا ایک جنت کیوں نہیں ہے؟ بھئی ظاہر بات ہے وہ اس لیے نہیں ہے، ایک جنت یا تین جنتیں، ظاہر بات ہے جنتون یا جنات جو ہے یہ یہاں پر یہ اس قافیے میں فٹ نہیں بیٹھتا تھا. محض قافیے کی خاطر کاتب سورت الرحمن نے یہاں جنتان کو جوڑ دیا. یہ صرف اور صرف ضرورت شعری ہے اور کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ خصوصیت ہے، نہ اس کا جو ہے کوئی مقام ہے. صرف ایک جو ہے قافیے کی ضرورت تھی، یہاں پر جنتان کہہ دیا گیا.
2 जन्नतें हैं। अच्छा, एक आयत है 64वीं आयत, इसमें क्या कहा गया? मुदहामतान। क्या है वो जो है गहरे सब्ज रंग की जो है, वो दो जन्नतें क्या हैं? मुदहामतान, गहरे सब्ज रंग की। ये एक आयत खत्म हो गई। ये बजाते खुद एक जो है काफिया है और ये एक आयत भी है। और इससे पहले फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है, और इस जो है मुदहामतान के बाद फिर फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है। सोचिए भाई, क्या कौन सी नेमत है भाई इसमें? गहरा सब्ज रंग। वो दोनों गहरे सब्ज रंग के तो नेमत हो गई। किसके लिए? क्या नेमत है इसमें? क्या जन्नत के लिए नेमत है? हाँ, अच्छा, फ़इज़न शक़्क़तिस समाउ फ़कानत बरदतन कद्दिहान। इस आयत से पहले भी फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है, और इस आयत के बाद भी फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है। जब आसमान फट जाएगा और वो जो है बिल्कुल इस तरह से, जो भी जो है कद्दिहान का जो भी मतलब लेते हैं लोग लेने वाले, मैं सिर्फ यहाँ पर उसका तर्जुमा या फिर इस वक्त वो बयान नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूं कि इस आयत में भला कौन सी नेमत है? ये फिर बार बार जो है इस आयत से पहले और इस आयत के बाद अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को दोहराए जाने वाली आयत का भोंडे अंदाज में, गैर मंतिकी और गैर माकूल अंदाज में दोहराए जाने का आखिर क्या मतलब? क्या मतलब? ये फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जिस अंदाज में दोहराया गया है इस सूरत में 31 टाइम्स, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने और सुनने वाले के लिए, क्योंकि इसमें तस्निया का सीगा है और जो है ये आयत हर जगह फिट बैठ रही है कि भी जो है पढ़ने और सुनने की हद तक, बस इससे ज्यादा नहीं। मानवी एतबार से फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का ये सीगा या ये आयत ये पूरी की पूरी सूरत से जो है मैच करती नहीं। एक बेहंगम सी, एक जो है बेमंतकी आयत को इस एक छोटी सी सूरत में 31 बार दोहराया गया है। यह है कुरान की बलागत, यह है कुरान की फसाहत, यह है यह है कुरान का लुग़वी शाहकार। सोचिए, और यह कुरान की जीनत कहलाती है, यह कुरान का जमाल है, कमाल है। मैं उस सूरत की बात कर रहा हूं भाई। यूं तो कुरान में बेशुमार जगहों पर तरह तरह के जो है मसाइल हैं। मैं सिर्फ अलामती तौर पर सूरत अर्रहमान को यहां पेश करके सिर्फ ये बता रहा हूं कि जरा इस पर गौर कीजिए। इसमें यह भी कहा गया है, युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। उसके फौरी बाद फिर आ गया फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। भाई इसमें कौन सी नेमत है? फिर कहा जा रहा है कि हाज़िही जहन्नमुल लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन। भाई ये सारा का सारा डरावा है, बहकावा है। ये जो है जहन्नम की बात हो रही है। उसके फौरी बाद फिर आ गया, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? अरे भाई इसमें कौन सी नेमत है? इसमें तो डरावा है, इसमें अजाब का दहकावा है। इसमें कहां कौन सी नेमत है भाई, बताइए। अच्छा, अब चूंकि फिर जो है फीहिमा ऐनानी तजरियान फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान। अच्छा, अब देखेंगे सारे के सारे तजरियान और ज़ौजान चूंकि तस्निया के सीगे हैं, तो अब चूंकि इस काफिये में फिट बैठते हैं, महज सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये अल्फाज यहां जो है डाल दिए गए और कुछ भी नहीं। क्योंकि जन्नतान आ गई, अब उसके साथ साथ जो भी लफ्ज आता जाएगा काफिये के तौर पर ये तस्निया को जो है जाहिर करेगा, तो अब ये जो है आयत बनती जाएगी। पढ़ने वाले पढ़ेंगे झूम झूम कर, सुनने वाले बस माशाअल्लाह ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह कहते जाएंगे, और इस तरह से सदियां जो है गुजरती जाएंगी। ये है मोमिनीन का मामला। भाई मोमिनीन जो है उनके पास सिवाय ईमान की और होता क्या है भला? भाई ईमान तो एक अंधेरे का नाम है ना। वहां अकल से, इल्म से, मंतिक से इसका भला क्या सरोकार? कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं। अच्छा देखिए, फीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ी लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। अच्छा, इस आयत को इस छोटी सी सूरत में 2 दफा लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान 2 दफा जो है दोहराया गया है। क्यों? इसलिए
کہ یہ جان کا لفظ یہ جو ہے ایک جو ہے یہ قافیہ ہے، اور اس کو دہراتے جاؤ، پڑھنے والے پڑھیں گے، جھوم جھوم کر سننے والے سنیں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو حوریں ہیں جنت میں، یہ حوروں کا ہونا بھی یہ ایک کہانی ہے، قصہ ہے، ایک جو ہے خیالی پلاؤ ہے، تو اب وہ ان کو جو ہے نہ تو انسانوں نے کبھی چھوا ہے اور نہ جو ہے جنات نے کبھی چھوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ان حوروں کو جناتوں نے نہیں چھوا، یہ یہاں کہنے کی ضرورت کیا ہے بھلا؟ ظاہر بات ہے جنات جس مادہ تخلیق سے بنے ہیں وہ ان کا یہ ان حوروں سے بھلا کیا تعلق بتائیے؟ بھئی اس کا مطلب جنات اور جو ہے انسانوں نے نہیں چھوا، اس کا مطلب جانوروں نے چھوا ہے ان کو؟ پھر یہ صرف انسان اور جنات کا یہاں ذکر کرنے کا کیا کون سا محل اور کون سا موقع ہے بھئی؟ کون سا موقع ہے؟ اچھا اسی طرح سے کأنہن الیاقوت والمرجان، یہ ایک جو ہے قافیہ تھا، ایک آیت بن گئی، اس کے بعد پھر آ گیا فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جی اچھا اب دیکھیے یہ جتنی باتیں اس میں کہی جا رہی ہیں ان پر اب وہ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو ہے وہ قصروں میں جو ہے وہ ان کے خیموں میں رہیں گی، تو وہ جو ہے قصور اور خیموں میں رہنے والی حوروں کا ان جنات سے بھلا کیا تعلق؟ کیا تعلق؟ پھر اس کے بعد یہ آیت دہرا دی گئی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، محض ضرورت شعری اور ایک آیت کا اضافہ کرنا، پڑھنے والا پڑھے گا اور جو ہے سننے والا جو ہے جھومے گا، اور جو ہے اسی طرح سے وقت گزرتا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں قرآن کی بلاغت، قرآن کی جو ہے جو اس کے بیان کی جو ہے جو بیانات ہیں اس کی جو ہے اب وہ کہنے کو تو جو ہے اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن میں نے ایک صورت پیش کر دی، اور دیکھیں کہ ایک ایک آیت اس پر دیکھیے، غور کیجئے، اس کا نہ تو کوئی معنوی جو ہے کوئی جو ہے آپ کو کوئی کمال ہے، اور نہ جو ہے کوئی اس کے اندر اور کسی طرح کا آپ کو جو ہے کوئی جمال نظر آتا ہے۔ کہنے کو تو یہ جو ہے قرآن کی زینت ہے، قرآن کا جمال ہے، قرآن کا کمال ہے۔ اب زینت، جمال اور کمال والی اس صورت کا جب یہ حال ہے تو لوگوں غور کیجئے کہ پورے قرآن کا کیا حال ہوگا۔